سر آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی، انڈیا کے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان میں بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیریزن ہے انڈیا کے ساتھ، یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہم ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیے میں نے نا ابھی کوئی 10 دن پہلے جی کوئی انڈیا کے بارے میں ٹویٹس دی تھی، جی وہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور ہمارا فرق کیا ہے. جی پلیز. دیکھیے پہلے میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور ہمارا پہلا فرق ہے کہ انڈیا میں ابھی تک 17 الیکشن ہوئے ہیں لوک سبھا کے، 17. ٹھیک ہے 17. جی بالکل. اور تقریباً 40 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں. 17 دفعہ الیکشن ہوا، 40 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہے. کبھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بے ایمانی ہوئی ہے، دھاندلی ہو گئی. پہلا فرق یہ ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ نہیں، اگر آپ اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہر الیکشن کو ہر پارٹی نے چیلنج کیا. بالکل. لیٹ می کریکٹ یو سر، بھارت میں ووٹر کی سنکھیا جو آپ بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے. بھارت میں ووٹر کی سنکھیا 96 CR پلس ہے. مطلب اگر میں بات کروں تو لگ بھگ 96 کروڑ سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ ہیں انڈیا میں. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے الیکشنز ہوتے ہیں. آپ تو سویکار رہے ہیں، اس سے پہلے امریکہ نے بھی کچھ دنوں پہلے سویکارا تھا. ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے یہاں پر یہ بات بولی تھی کہ ہم کو انڈین الیکشن سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ چونکہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے بعد، اتنے الیکشنز، اتنے ووٹرز ہونے کے بعد، اتنی جگہوں پر الیکشنز ہوتے ہیں اور ساری کی ساری کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ ایک دن میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں انڈینز. ریزلٹ جو ہے نا وہ ایک دن میں آ جاتا ہے. جبکہ وہیں آپ US میں دیکھو یا پورے دنیا میں کہیں پر بھی دیکھو تو رزلٹ آنے میں کئی جگہوں پر تو مہینوں لگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری ویوستھا ہے نا ووٹنگ کی، یہ بہت ہی اچھی ہے. یہ شاندار ویوستھا، مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو پورے دنیا میں آپ کو ایسی ویوستھا دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور رہی بات ڈیموکریسی کی، تو ڈیموکریسی جو انڈیا میں ہے نا، یہ اس طرح کی ڈیموکریسی ہے جو انڈینز کے دوارا فلرش ہوتی ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کا بھی ہاتھ ہو، نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ستا کا آپ استھانانترن دیکھیں گے نا، مطلب جب ایک ہاتھ سے ستا دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، اتنی پیسفلی جاتی ہے کہ انکویشنیبل ہے. تو بہت ہی شاندار ڈیموکریسی ہے جس کو ہم انڈینز انجوائے کرتے ہیں. اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف آور ڈیموکریسی اینڈ آور پیپل. جو ہارتی ہے وہ چیلنج کرتی ہے. پہلا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا فرق جو انڈیا کا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے 1940 سے بنائے 2 انسٹیٹیوشن، IIT اور IIM. ٹھیک ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی. ٹھیک ہے. آج IIT کے جو گریجویٹس ہیں، جو کہ IIT سے پڑھے لکھے ہیں، جس میں ایک انفوسس والے بھی ہیں، جو صاحب ہے جن کی بیٹی اس وقت انگلش پرائم منسٹر کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. جی یہ اس کی بیٹی ہے نا انفوسس والے کی. ٹھیک ہے نا. ان کی ایکسپورٹ IT کی $100 بلین سے اوپر ہے. 200 کے قریب پہنچنے والی ہے. ٹھیک ہے. $200 بلین. ٹھیک ہے. وہ سب IIT کے پروڈیوسڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں وہاں سے نکلے. یہ دوسرا فرق ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرق ہے کہ ہم بڑی مشکل سے بڑی جان مار کر 30-40 لاکھ ٹیکس پیئر بنا سکے. ٹھیک ہے. ان کا ٹیکس پیئر ہے 6 کروڑ 70 لاکھ. ہیوج. 6 کروڑ 70 لاکھ. صرف مودی کی گورنمنٹ نے 5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ کیا ہے. 5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے ان دا لاسٹ 8 ایئرس. ان کا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 17% ہے. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 10 سے نیچے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلے پلیز. ٹھیک ہے. دوسرا فرق ہو گیا. چوتھا فرق ہے سمپلسٹی. آپ نے کبھی کسی انڈین پرائم منسٹر کو سوٹ پہنے دیکھا ہے؟ 47 سے لے کر. جی بالکل. جو بھی دیکھنا ہے وہ ویسٹ کوٹ میں ہوں گے، اپنے لباس میں ہوں گے، شلوار. یہ اسٹارٹ پرانا ہے. قائد اعظم سوٹ میں تھے، نہرو شلوار کرتے میں تھا. یہ بیماری نئی نہیں ہے. انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی سوٹ پہنا ہو، یا انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی تقریر کی ہو کسی انٹرنیشنل فورم میں اپنی زبان کے علاوہ، یا انڈیا کا پرائم منسٹر دکھا دیں جس کے ساتھ 46 36 35 گاڑیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہ کیئر ٹیکر ہیں،
وہ جڑا والے گئے. جی آپ کسی سے پوچھ کے بتائیے گا ان کے ساتھ گاڑیاں کتنی تھی, کتنی گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیا کی جو سمپلسٹی ہے جی اور جو ان کے معاشرے میں ایک سمپلسٹی ہے. جی پانچویں چیز ہے انڈین جوڈیشری. انڈین جوڈیشری نے 2-3 سال پہلے ایک ان کا بڑا پرانا کیس تھا ووڈا فون کا. ٹھیک ہے. انڈین جوڈیشری نے اس کو کیس کو ریورس کیا, فورن پارٹیوں کا کیس ریفنڈ واپس کریں اور پورا جو اس کو فورن انویسٹمنٹ کو سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں افتخار چودھری صاحب نے ریکارڈ کی ایسی کی تیسی پھیر دی, آپ کے اسٹیل بل کی ایسی کی تیسی پھیر دی. تو ہماری جوڈیشری تو اکنامک میٹر میں صحیح کرنے کے بجائے چیزوں کو خراب کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن بنائے سارے, جی بالکل, جب یہ انسٹیٹیوشن بنائے ہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن جو کہ تھوڑا سا آرگنائزڈ ہے اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج آ گئی. جب آپ کے سارے انسٹیٹیوشن, اچھا اب یہاں پر آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے چکن اور ایگ کا, کہ فوج نے لوگوں کو خراب کیا یا لوگ خراب کر کے فوج آ گئی. یہ ایک سوال ہے چکن اینڈ ایگ والا, کہ پہلے مرغی ہے یا پہلے انڈا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ ایک فوج کا آرگومنٹ یہ کہ یار جب آپ تباہ کر دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ کہ جی آپ ہمیں بڑھنے ہی دیتے تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چکن اینڈ ایگ چل رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے نا. کہ فوجی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا آج اگر سپوز کرے, آج کی تاریخ لے لیں, آج کی تاریخ میں اگر فوج آ جائے اور وہ ڈالر کو $200 لے آئے اور یہ مہنگائی شکائی کرپشن فار دا ٹائم بینگ ڈڈا مار کے سیدھا کر دے, فوج لوگ ایکسپٹ کر لیں گے, فوج کو بالکل کر لیں گے. بالکل. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ اکنامک میس میں چیزوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں کہ فوج آ جاتی ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی والے کہ فوج ہمیں نہیں کرنے دیتی. مگر جو میرا تجربہ زندگی کا ہے 6 مہینے کا کم از کم کام کرنے کا, اس میں مجھے زیادہ پرابلم نان فوج سے آئی ہے بغیر فوج کے. ان کے اپنے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, بٹ بنیادی مسئلے ہمارے چیزوں. اچھا اس میں جو چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں اور جو پاکستان میں جو کاروباری ہے, یہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی مجھ سے آج یہ پوچھے نا کہ انڈو پاکستان ٹریڈ کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے, میں کہوں گا پاکستانی بزنس مین. اچھا جی. اگر انڈو پاکستان ٹریڈ کھل جائے اور تو یہ ان میں سے آدھے جو ہے نا یہ واپس دکاندار بن جائیں گے, یہ پرچون کی دکان چلائیں گے یہ, کیونکہ ایک تو ان کا سائز نہیں ہے اور انہوں نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا, انوویٹ نہیں کیا, پیسہ نہیں لگایا, مطلب پیسہ نہیں لگایا. جی سمجھ گئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ فیکٹریاں دیکھیں, ان کے حالات دیکھیں اور ان کے گھروں کے حالات دیکھیں تو بڑا نظر آئے, آپ کو فرق نظر آئے گا. بگ ڈفرنس. ایگزیکٹلی. تو یہ تو مطلب میرا مقصد ہے پاکستان کے مسائل بہت بنیادی ہیں اور یہ مجھے کوئی شارٹ ٹرم میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. سر آپ کی پرابلم پتہ کیا ہے؟ آپ اسلامک بھی ہیں اور آپ ڈیموکریٹک بھی لکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسلامک اور جو لوک تانترک ہے یہ دونوں ایک ساتھ سمبھو ہی نہیں ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ دو الگ الگ آئیڈیالوجی ہیں, الگ الگ وچار دھارا ہیں جو ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یہ انڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ادر جو فیتھ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جو دونوں چیز انجوائے کر سکیں یا دونوں چیزیں سنیکت روپ سے لاگو کر سکیں. کارن ہے کہ جب آپ دیکھو گے جیسے پورے دنیا میں دیکھو تو 57 اسلامک کنٹریز ہیں, جن میں سے اگر ٹرکی کو تھوڑا بہت چھوڑ دیا جائے تو باقی کسی بھی دیش میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. سب کے سب اسلامک اسٹیٹ ہیں, ایک ہی آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیموکریسی جو ہے نا, پرجا تنتر, یہ کبھی اسلامک آئیڈیالوجی کا حصہ تھا ہی نہیں, رہا ہی نہیں ہے. تو یہ بات تو کہی نہیں جا سکتی ہے کہ یا آپ ریگریٹ جو کر رہے ہیں کہ لوک تانترک. ایک کام کرو, آپ نے جو یہ اپنے نام کے پہلے سٹارٹنگ میں جب دیش آزاد ہوا تھا اسی سمے پہ آپ نے اپنے آپ کو اسلامک گھوشت کروا لیا تھا نا کانسٹیٹیوشن میں چینج کر کے. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اسلامک راشٹر لکھنا بند کریے.
तब जा कर के कहीं डेमोक्रेसी लिखी जा सकती है। फ्लरिश करेगी वो तो बड़ी बात हो गई, जो कि फ्लरिश करने के लिए जो लोग हैं ना उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट कैसी होनी चाहिए? पीपल जो है ना उनके हाथों में सत्ता होनी चाहिए, लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। पर आपके यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके अलावा आपकी जो आईएसआई है वो भी एक स्टेक होल्डर है, कुछ आपके जो उद्योगपति हैं वो भी स्टेक होल्डर है, थोड़ा बहुत चाइना स्टेक होल्डर है, अब अमेरिका भी स्टेक होल्डर है। आपने देखा होगा कि अभी फिर जानकारी आने लगी है कि बहुत जल्दी शहबाज शरीफ जाने वाले हैं और इमरान खान वापस आने वाले सत्ता में। लात मार के जब भी कोई अमेरिकन चाहता है तो निकाल देता है किसी गवर्नमेंट को। और आप लोगों को अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हुए शर्म भी नहीं आती है ना, कि मतलब आपके ऊपर जब भी अमेरिका चाहे जिसको चाहे उसको बिठा देता है, थोप देता है, और आप लोग जो है ना हाँ 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 मतलब ठीक है। कैसे लोग हो यार तुम लोग विचित्र से एकदम अजीब से। कोई गैरत वैरत मौजूद है या नहीं है, या सब बेच खाए गैरत वगैरह? बेच क्या खाए, बेचने खाने की तो आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है। कुछ हिस्सा तुमने पहले चाइना को बेच लिया है ना, बेसिस बेचे अपने, सब विचारधारा बेची, सब बेकारी है तुम्हारा। तो बेकार का सेंस ये है कि जब आप अपनी एक आइडियोलॉजी पर टिक नहीं सकते तो कैसे माना जाए कि हाँ, और आप साथ में कंपेयर इंडिया से करोगे, बस यहाँ पर बात आके फंस जाती है ना। ये जो आप अगर अपने आप में अपने लोगों के अंदर बात करते तो ये वीडियो शायद मैं कभी ना बनाता, पर चूंकि आप बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो ये बात रखनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय माँ भारती।